کے حامل ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے جن کی عظمت، جن کا شان، جن کی شان تو جن کا مقام اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمہ و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو وہ مشکل کشا تاجدار حالات جب منبر پاک پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں پوچھو آج جو پوچھنا چاہتے ہو، علی تمہیں جواب دے گا۔ میں نے آج میں تصورات میں خیال کیا علی بول کدھر سے رہے ہیں؟ اتنا سوال، اتنی بڑی بات کر دینا، کہہ دینا کہ پوچھو جو پوچھتے ہو آج علی تمہیں جواب دے گا، تو پھر مجھے جواب جو عالم تصورات میں ملا وہ یہ تھا، علی خود بول نہ رہے تھے، نبی علی کی زبان سے بول رہے تھے، نبی علی کی زبان سے بول رہے تھے، یعنی مصطفیٰ جن رحمت کا فیض بول رہا تھا، مصطفیٰ جن رحمت کی انوار و تجلیات اور نگاہ جو مولا پر پڑی تھی وہ بول رہی تھی، پوچھو آج جو پوچھتے ہو علی تمہیں بتائے گا۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو تو 3 سٹیپ کرو، 3 سٹیپ کرو۔ یا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم، وہ 3 سٹیپ کون سے ہیں، وہ 3 اقدام کون سے ہیں کہ جو ہمیں اٹھانے ہیں اور ہم نے کام کرنا ہے؟ فرمایا پہلے 7 سالوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، play with your children، ان کو وقت، اب کھیلنا تو تب ہی جائے گا نا جب وقت دیں گے، play with your children، you can only play with your children when you give them time، but if you come and your child says، جب آپ باہر سے آئیں اور بچہ کہے ابا جی میرے ساتھ ذرا کھیلیں، play with me، and you say I'm tired، get away from me، دور ہو جا، تو پھر تو نہیں نا اس طرح۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ پہلے 7 سالوں میں ان کے ساتھ کھیلو، پھر اگلے 7 سالوں میں ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرو۔ The next 7 years, the first step is first 7 years play with them, second 7 years educate them, keep an eye on them, let them study۔ اور یہاں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مولا مشکل کشا نے کس تعلیم کی بات کی تھی؟ What kind of education حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ اسلامی، جو اسلامک ایجوکیشن۔ پر میں بار بار کہتا ہوں، I say again and again, I repeat myself، کہ یہ ہرگز نہیں کہ اسلام دوسری تعلیمات کے حوالے سے بات کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، منع کرتا ہے، نہیں، اسلام does not stop you for any other thing۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ you pay your full attention، ساری توجہ آپ کی اس طرف ہو جائے اور اس طرف دین کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہی نہ ہو، you pay no attention towards دین۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ پہلے 7 سال ان کے ساتھ کھیلو، پھر 7 سال ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو۔ اب جب تعلیم ہو جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ پھر تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو بہت علم بھی بندے کو نا پاگل کر دیتا ہے۔ تو کسی شیخ کی بارگاہ میں بیٹھنا اور کسی نگاہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بھرا ہوا ہو نا تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی کسی کی نگاہ چاہیے ہوتی ہے۔ When you have within yourself، تو پھر you need someone to take care، you need someone to show you the way۔ اب فرمایا کہ پھر آخری جو 7 سال ہیں، یعنی یہ جو 3 سٹیپ کے 7 سال ہیں، فرمایا کہ اس میں ان کی اچھی نصیحت کرو، اچھی تربیت کرو۔ 7 اور 7 14 اور 7 21،
یہ وہ عمر ہے. فرمایا کہ جب اس عمر میں یہ 21 سال تم نے اپنی اولاد پر محنت کی ہے, these 21 years, if you have worked on your children, if you have given them time, اگر تم نے ان کو وقت دیا ہے, and you have done what حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا داماد مصطفیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, تو پھر یاد رکھنا ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوگا کہ تمہیں 21 سال کے بعد رونا پڑے کہ میری اولاد کو کیا ہو گیا ہے. My children are not sitting with me, وہ مجھے وقت نہیں دیتے ہیں. نہیں, اگر تم چاہتے ہو, آخری بات کرتا ہوں, اگر تم چاہتے ہو کہ بیٹا حسن اور حسین جیسا ہو, اگر بیٹا حسن حسین والا چاہیے, تو پہلی بات کہ حسن اور حسین جیسا کوئی نہیں, حسنین کریمین جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر ان کے فیض سے فیضان پانا چاہتے ہو تو پھر ماں بھی تو سیدہ کائنات جیسی ہونی چاہیے, باپ بھی تو مولا مشکل کشا جیسا ہونا چاہیے. اب پھر سیدہ جیسا بھی کوئی نہیں, اب مولا جیسا بھی کوئی نہیں. تو فرمایا اب کیا ہوگا, what should we do, کہ اگر if we want our children to be like حضرت امام حسن مجتبیٰ و حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما, then attain the barakat, faiz and blessings of سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. پھر زہرا پاک کے در کی کنیزیں ہو جاؤ, then become the servant of the court of حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور والد کیا کرے, وہ پھر مولائی ہو جائے, پھر وہ علی کرنے والا ہو جائے. اور صرف علی کرنے والا نہ ہو, صرف علی کا نام لینے والا نہ ہو, صرف علی کا ماننے والا بھی نہ ہو, بلکہ علی کی ہر بات ماننے والا ہو. ہاں, صرف علی کر لینا تو سمجھنا بے دنیا جناب ساڈی جناب علی تو اگے کوئی بھی نہیں ہے, علی تو اگے علی دا بھی عالی ہے, خدا ہے, مصطفیٰ ہے. صرف علی کر لینا دین نہیں ہے, بلکہ مولا مشکل کشا سے پوچھو کہ دین کیا ہے, فرمایا مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ. اور کیا ہے, فرمایا اللہ کی بارگاہ میں خدا کے بندے ہو. I'm not saying that for myself. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ is saying that become the true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and become the true servant of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ منافقت چھوڑنا, leave this becoming hypocrite کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی نہیں. فرمایا ایک در کی ہو جاؤ, ایک در کی ہو جاؤ. اور آخری بات عرض کرتا ہوں, یہ مولا علی اور سیدہ کائنات کا فیض کیسے ملے گا. How can we attain the faith of حضرت مولا مشکل کشا اور حضرت سیدہ کائنات, ان کی اولاد کی خادم ہوگا. Become the true servant of the true اولاد of جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. آج کل ہر نادان سید بنا بیٹھا ہے. لوگوں یاد رکھنا, ہر بندہ سید نہیں ہو سکتا ہے, پر وہ جو سید ہو, جو فاطمی سید ہو, جو سیدہ کائنات کی اولاد ہو, وہ خود سینہ چوڑا کر کے یہ نہیں کہتا میں سید ہوں میرا ادب کرنا, I am Sayyid, I am from the اولاد of حضرت سیدہ کائنات مولا مشکل کشا, you should respect me. نہیں, اس کے چہرے کا نور, اس کی محفل کی سرور ہی بتا دیتا ہے وہ سیدہ کی اولاد ہے, وہ سیدہ کے در کا نوکر ہے, وہ سیدہ کے در کا خادم ہے. وما علینا الا البلاغ.